الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ایک طویل عرصے سے یہ بیان کر رہا ہوں کہ اس وقت جو فساد اور دہشت گردی مسلمانوں کے ہاں عروج پر پہنچ رہی ہے، اس کے پس منظر میں ایک مذہبی بیانیہ ہے۔ عام طور پر لوگ اس جانب توجہ نہیں کرتے، چنانچہ میں نے انہیں توجہ دلانے کی کوشش کی ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ جب ایک شخص اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جب وہ دوسروں کی جان لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے بڑے غیر معمولی محرکات ہوتے ہیں، اور وہ ہیں ایک فکر ہے جو مسلمانوں کے ہاں موجود ہے۔ یہ فکر ان کے ہاں پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ اس کو پچھلی 2 صدیوں میں مذہبی تحریکوں نے پروان چڑھایا ہے۔ اس کے لیے بڑا غیر معمولی لٹریچر تصنیف ہوا ہے، اس کی بنیاد پر لوگوں کی تربیت ہوئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے ظہور کے لیے سیاسی حالات نے آگ فراہم کی ہے۔ اگر یہ معاملہ افغانستان میں اس طرح نہ ہوتا اور اس میں خود عالمی طاقتوں کی یہ ضرورت نہ بن جاتی کہ وہ مذہبی لوگوں سے کام لے کر اپنے سیاسی مقاصد پورے کریں، اور خود مسلمان ملکوں کی اسٹیبلشمنٹ اس پر آمادہ نہ ہوتی، تو شاید اس کا اس طریقے سے ظہور نہ ہوتا۔ لیکن شاید اس وقت ظہور نہ ہوتا، آنے والے کسی دور میں ہو جاتا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس مرحلے پر یہ فیصلہ کیا جائے کہ جو مذہبی بیانیہ ہمارے ہاں موجود ہے، کیا وہ صحیح ہے؟ اگر وہ صحیح ہے تو اس کے کچھ ناگزیر نتائج ہیں۔ وہ آج اس صورت میں نکل رہے ہیں، کل کسی دوسری صورت میں نکل سکتے ہیں، اور اگر وہ صحیح نہیں ہے تو پھر اس کے جواب میں ایک کاؤنٹر نیریٹو، ایک جوابی بیانیہ سامنے آنا چاہیے۔ یعنی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایک حقیقت موجود ہے اور اس سے صرف نظر کر کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں صحیح طریقہ، دیانتدارانہ طریقہ یہ ہے کہ یا تو آپ اس بیانیے کو اختیار کریں اور پھر اس کے نتائج و عواقب کے بارے میں جو کچھ کہنا ہے وہ کہیں، اور یا اس کے مقابل میں جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں پھر وہ اسی زور، اسی استدلال کے ساتھ سامنے آنی چاہیے۔ یہ بات میں کہتا رہا ہوں اور بار بار میں نے اس کی جانب توجہ دلائی، بلکہ ایک انتہا پسندی کے عنوان سے مضمون لکھا تھا جو اب میری کتاب مقامات میں ہے، وہ اخباروں میں بھی شائع ہوا۔ اس پہ میں نے یہی حقیقت واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ سب سے پہلے آپ کو ایک جوابی بیانیے کی ضرورت ہوگی، اور اس میں بہت اجمال سے یہ ذکر کیا تھا کہ یہ جوابی بیانیہ بہت سے مفکرین پیش کر چکے ہیں، صرف اس کو سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد وہ مرحلہ آیا کہ جس میں مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ بیانیہ اب مختصر نکات کی صورت میں سامنے لے آنا چاہیے۔ چنانچہ میں نے وہ مضمون لکھا جو جنگ میں اور نیوز میں اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں شائع ہوا۔ اس وقت وہ مضمون میرے سامنے ہے، اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیہ۔ یہ اس کا عنوان بتا رہا ہے کہ میں اس بیانیے کو اس کے سارے استدلال سمیت رد کرتا ہوں جو اس وقت موجود ہے۔ اس کو میں صحیح نہیں سمجھتا۔ اس کے مقابل میں اسلام کا صحیح فکر کیا ہے، میں نے اس کی بارہا توضیح کی ہے، لیکن اس وقت یہ ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ اس کو بھی بالکل متعین نکات میں لوگوں کے سامنے لے آیا جائے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ہی یہ مضمون شائع ہوا تو اس کے خلاف پورے ملک میں بہت بڑے پیمانے پر رد عمل بھی ہوا، اور اوپر سے لے کے نیچے تک اہل علم نے اس پہ تنقیدیں بھی لکھی،
اور اس کے بعد 4 مزید مضامین میں نے ان تنقیدوں پر بھی تبصرہ کیا۔ یہ بیانیہ جس کو میں جوابی بیانیہ کہہ رہا ہوں، یہ کیسے وجود میں آیا ہے، اس کا کیا پس منظر ہے، میں اس وقت اس پر پہلے مختصر سی گفتگو کروں گا۔ اس سلسلہ خطبات کی پچھلی نشستوں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جس طریقے سے ہماری فقہ میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، جن کو ائمہ اربعہ کہا جاتا ہے، ان کو بڑی غیر معمولی حیثیت حاصل ہوئی، اسی طرح دین بحیثیت مجموعی کیا ہے، دین پورا کا پورا کیا ہے، دین کو اس کے ہر زاویے سے دیکھ کر اس کی ایک جامع تصویر کیسے پیش کی جائے، اس میں بھی ایسی ہی غیر معمولی شخصیات ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں سب سے پہلے امام غزالی ہیں، میں نے ان کے کام کا مختصر سا تعارف کرایا تھا۔ پھر امام ابن تیمیہ ہیں، ابن تیمیہ تنہا نہیں ہیں بلکہ ان کے شاگرد ابن قیم کو بھی ایک طرح سے ثانی اثنین کی سی حیثیت حاصل ہے۔ اور پھر تیسری بڑی شخصیت امام ولی اللہ ہیں، جن کے اثرات اس وقت ہندوستان کی تمام تحریکوں پر ہیں بلکہ اس سے باہر بھی موجود ہیں۔ اور آخری بڑی شخصیت مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کی تھی، جنہوں نے ایک طرح سے ابن تیمیہ کی سلفی تعبیر کو ایک نیا آب و رنگ دیا، اور اس کے نتیجے میں ایک نئی تعبیر، بہت منظم تعبیر وجود میں آئی، جس کو اب ہم اسلام کی سیاسی تعبیر کہتے ہیں، اور جس سے جو کچھ نمودار ہوا ہے اس کو عام طور پر پولیٹیکل اسلام کہا جاتا ہے۔ تو ان چاروں شخصیات کا ایک مختصر سا تعارف میں نے کرایا تھا کہ یہ دین کو بحیثیت مجموعی کس طرح دیکھتے ہیں۔ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کا زمانہ ہی اگر لے لیا جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو کچھ ہمارے ہاں قدیم مذہبی فکر مختلف مراحل سے گزر رہا تھا، وہ ایک طرح سے اپنے کلمینیشن پر پہنچ گیا، یعنی منتشر افکار کی بجائے اس نے ایک باقاعدہ تعبیر کی صورت اختیار کر لی، اس کے تمام اجزاء اپنی جگہ پر ٹھیک بیٹھ گئے۔ اور اس سے پہلے کہ یہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کے ذریعے سے ایک باقاعدہ تعبیر کے ساتھ سامنے آتا، وہ بڑے غیر معمولی انشا پرداز بھی ہیں، انہوں نے اس کو بڑے مؤثر اسلوب میں استدلال سے پیش بھی کیا ہے۔ علامہ اقبال جیسی شخصیت پیدا ہوئی، اور علامہ اقبال اگرچہ اس طریقے سے اس کو ایک منظم فکر میں تو نہیں ڈال سکے، یہ ان کا کام بھی نہیں تھا، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے معاملے میں سب سے زیادہ پرتاثیر لب و لہجہ انہوں نے اختیار کیا۔ میں نے ان کے بہت سے اشعار کی طرف بھی توجہ دلائی اور ان کی پوری شخصیت کی طرف بھی پچھلی نشستوں میں توجہ دلائی کہ وہ کس طرح سے گویا ایک فکر ہے یا ایک مذہبی فکر ہے یا ایک مذہبی فکر کا بیانیہ ہے، اور کس طرح وہ اس کی روح کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ یعنی ایک چیز اجزاء میں ہے، ایک چیز فکر میں ہے، اس کے پیچھے ایک بڑا جذبہ، بڑی روح کار فرما ہوتی ہے، وہ فلسفہ ہو، وہ کوئی صوفیانہ تعبیر ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کا نہایت شاندار، نہایت غیر معمولی، نہایت مؤثر اظہار علامہ اقبال کی شاعری میں ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک اور چیز کی طرف بھی توجہ دلا دی، اور وہ یہ تھا کہ اس نئے دور میں داخل ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مذہبی فکر کو ریکنسٹرکٹ کیا جائے۔ یعنی وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ اگر مسلمانوں کی ریاستوں کا احیاء ہوتا ہے اور اس سے خلافت وجود میں آتی ہے، اور وہ جو قدیم امامت کا تصور رہا ہے جس میں ہم امام کہتے ہیں اپنے حکمران کو، وہی چیزیں دوبارہ وجود پذیر ہوتی ہیں، اور پھر شریعت کا تعلق ریاست سے قائم ہوتا ہے، تو اس میں کچھ ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے، یعنی ایک مرتبہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو دور حاضر میں کیسے پیش کریں گے۔ تو یہ بھی ان کا ایک بڑا کام ہے، یعنی ایک جانب وہ اس روح کو اپنی شاعری میں بیان کر رہے ہیں، اور دوسری جانب وہ اس ضرورت کی طرف بھی توجہ دلا رہے ہیں۔ پھر جب ہم ان کی کتاب کو دیکھتے ہیں جو ریکنسٹرکشن ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کے نام سے ان کے خطبات کا مجموعہ ہے، تو اس میں انہوں نے ایک حد تک یہ کام کر کے بھی دکھایا ہے۔ اس میں صوفیانہ تعبیر کو ایک نیا آب و رنگ دے کر انہوں نے ابتدائی خطبات میں
ایک استدلال پیش کیا ہے کہ جس میں ہم وحی کو اور ان چیزوں کو جدید ذہن کے قریب لا سکتے ہیں، اور دوسری جانب جو چوتھا خطبہ ہے اجتہاد پر، اس میں ان مسائل کی نشاندہی کی ہے جو اس وقت ہمارے فقہی نظام کو درپیش ہو سکتی ہیں۔ تو میں اس میں جو نتائج فکر ہیں ان پر کوئی تبصرہ اس وقت نہیں کروں گا، لیکن بحیثیت مجموعی جو اس سے میسج ملا، جو پیغام دیا گیا، وہ بہت مثبت تھا۔ یعنی اس میں حقیقت میں پہلی مرتبہ ایک شخص نے یہ نشاندہی کی کہ مسلمانوں کا مذہبی فکر ریکنسٹرکشن کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ میں نے جس طرح کہ عرض کیا کہ بالکل کلمینیشن ہے، یعنی آخری مرحلے پر پہنچ گیا۔ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کی تعبیر نے اور ان کے قلم نے اس سارے فکر کو جو ہمارے ہاں کلاسیکی فقہ میں ذرا بکھرا بکھرا سا نظر آ رہا تھا، ایک جامع تعبیر کی صورت دے دی، اور اس کے بالکل متوازی علامہ اقبال نے یہ بات بھی کہہ دی کہ یہ فکر ایک حد تک ریکنسٹرکشن کا تقاضا بھی کرتا ہے، دونوں چیزیں۔ لیکن بات یہیں پہنچ کے میرے نزدیک گویا جو کچھ ماضی میں چلا آ رہا تھا وہ اپنے آخری ظہور میں نمودار ہو گیا۔ اس کے متوازی ایک اور شخصیت پیدا ہوئی، ان کا کام اور ان کا نام دونوں عام لوگوں کے لیے کوئی بہت معروف نہیں ہوئے ان کی زندگی میں۔ وہ شخصیت امام حمید الدین فراہی کی شخصیت تھی۔ ان کے سوانح سے بہت حد تک لوگ واقف ہیں، اس پر مولانا سید سلیمان ندوی جیسے شخص نے اور خود ان کے تلمیذ رشید مولانا امین حسن اصلاحی نے بہت اچھے مضامین لکھ دیے ہیں، تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس پائے کی شخصیت تھی اور ان کے کام کی نوعیت کیا تھی۔ اپنے زمانے کے اہل علم تو ایک بالکل جلیل القدر استاد اور امام کی حیثیت سے ان سے متاثر بھی ہوئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر، مولانا سید سلیمان ندوی، اس درجے کے لوگ ہمیشہ ان کے سامنے اپنے آپ کو ایک شاگرد کی حیثیت سے پیش کرنا بھی باعث فخر سمجھتے رہے، لیکن عام آدمیوں کو کوئی بہت زیادہ ان کے بارے میں علم نہیں ہوا۔ ان کی سیرت اور سوانح اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، میں اس موضوع کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کے ذریعے سے پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ چار شخصیات کا میں نے آپ کو تعارف کرایا جن کا اثر پورے عالم اسلام پر ہوا ہے، جنہوں نے دین کو بحیثیت مجموعی دیکھا ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسی سطح کی بلکہ شاید ان سے بھی بلند تر شخصیت کی حیثیت امام حمید الدین فراہی کی شخصیت ہے۔ جو کچھ ماضی سے علامہ اقبال اور مولانا سید ابو اللہ مودودی صاحب تک پہنچتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے بالکل متوازی، بالکل خاموشی سے ایک چھوٹے سے قصبے میں بیٹھ کر ایک شخص نے ایک نئی بات کہی، اور وہ نئی بات یہ تھی کہ قرآن مجید کو سمجھنے اور سمجھانے کا جو طریقہ اس سے پہلے رہا ہے، یہ طریقہ کچھ ٹھیک نہیں رہا۔ یعنی اچانک ایک نئی آواز سامنے آنے لگی اور اس میں قرآن مرکز و محور بن کے سامنے آیا۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جس زمانے میں وہ مدرسۃ الاسلام سندھ میں پڑھاتے تھے، کراچی میں تھے، تو اس وقت انہوں نے یہ خیال ہوا، اور اس خیال کا محرک یہ چیز بنی کہ عام طور پر قرآن مجید کو منتشر آیات ہی کے مجموعے کے طور پر لیا جاتا ہے، اور یہ چیز بھی عام ہو چکی ہوئی ہے کہ قرآن مجید میں کوئی نظم نہیں ہے، بلکہ شاہ ولی اللہ تک بھی اسی جگہ پر کھڑے تھے کہ کچھ شذرات ہیں جن کا مجموعہ ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل آیات ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں جن کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اور اس طرح سے قرآن مجید، جیسے شاہ ولی اللہ نے الفاظ الکبیر میں بیان بھی کیا کہ جیسے شاہانہ کلام ہے وہ صادر ہوا ہے، فرامین ہے، تو ان فرامین کو پھر جمع بھی کر دیا گیا ہے۔ ایک بادشاہ اپنا فرمان جاری کرتا ہے، کبھی وہ ایک جملے کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی وہ ایک پورے پیراگراف کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی ایک مفصل تقریر بھی ہوتی ہے، پھر ان کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اور اس طریقے سے انہوں نے وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خیال ہوا قرآن مجید اس طرح کی کتاب نہیں ہے۔ تو اس طرح قرآن مجید ان کے تدبر کا، ان کے غور و فکر کا محور و مرکز بننا شروع ہوا، اور مسلمانوں کی پوری تاریخ میں اس درجے میں قرآن مجید کسی شخص کی زندگی، فکر اور سوچ کا محور و مرکز بن جائے، یہ بہت کم ہوا ہے۔ اس کی بہت کم مثالیں ملتی ہیں۔ عام طور پر جو بہت بڑے بڑے علماء ہیں وہ بہت سے علوم پر کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے دوران میں وہ قرآن مجید کی تفسیر بھی لکھ دیتے ہیں،
لیکن یہاں صورتحال یہ نہیں ہے. یہاں تو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ساری دنیا سے منہ موڑ کر ایک آدمی قرآن مجید میں معتکف ہو گیا ہے. تو انہوں نے قرآن مجید کو مرکز بنا کر اس سے متعلق علوم پر بھی کام کرنا شروع کر دیا. اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کا ایک بالکل نیا اسلوب سامنے آیا. یہ بہت منفرد اسلوب تھا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میرا جب پہلی مرتبہ تعارف ہوا، میں بالکل اس سے واقف نہیں تھا. اس وقت میں ابھی کالج میں پڑھتا تھا اور پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری ہمارے گورنمنٹ کالج کے قریب ہی ہے. اکثر میں وہاں بھی چلا جاتا تھا اور مجھے خیال ہوا کہ قرآن مجید کے بارے میں کچھ چیزیں دیکھنی ہیں. تو میں کیٹلاگ دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک جگہ کے اوپر ایک کتاب کا نام سامنے آیا قرآن سے متعلق، اور اس میں یہ نام بھی کچھ مجھے تھوڑا سا اجنبی سا لگا. تو میں نے وہ چھوٹا سا رسالہ تھا نکلوا لیا اور اس کو میں نے وہیں کھڑے کھڑے، اگر کبھی پنجاب یونیورسٹی کی پرانی عمارت میں جو لائبریری کی عمارت ہے جانے کا آپ کو موقع ملا تو کیٹلاگ باکس جہاں پڑا ہوا ہے اس کے بالکل پاس ایک کھڑکی ہے. تو اس میں کھڑا ہو کے میں نے اس رسالے کو پڑھنا شروع کیا. وہ ایک بالکل نئی دنیا تھی. یعنی ایک چھوٹا سا رسالہ ہی بہت کافی تھا کہ وہ سوچنے کا ایک نیا انداز متعارف کرا دے. اس کے مقدمے میں یہ بیان کیا تھا بدر الدین اصلاحی نے، جنہوں نے اس کو ایڈٹ کر کے چھاپا تھا، کہ میں یہ اپنے طور پر ان کے رشات فکر کو جمع کر کے چھاپ رہا ہوں کیونکہ وہ شخص جو ثانیہ اثنین اذ ہما یتعبدان بعذاب الامام الفرائی، یہی فکرہ تھا اس میں عربی زبان میں، کہ وہ دو میں سے دوسرا اس وقت یہاں موجود نہیں ہے. تو وہ دو میں سے دوسرے سے ان کا اشارہ تھا اصل میں میرے جلیل القدر استاذ امام امین احسن اصلاحی کی طرف. تو میں اسی وقت حقیقی معنی میں متعارف ہوا. اس سے پہلے اصل میں اصلاحی صاحب کا ذکر جماعت اسلامی کے حوالے سے زیادہ سامنے آیا تھا اور کچھ بہت میرے لیے قابل توجہ نہیں ہوا. یعنی اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو مولانا سید ولی اللہ صاحب مودودی کی شخصیت بہت چھائی ہوئی محسوس ہوتی ہے. تو پہلی مرتبہ یہ ایک نیا زاویہ تھا ایک شخصیت کو دیکھنے کا میرے سامنے آیا. اور پھر اس کے بعد میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے کہ میں پھر ان کی تلاش میں نکلا اور اس طرح 1973 میں میری ملاقات ہوئی اور پھر وہ وقت آیا کہ جس میں میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ان سے قرآن مجید پڑھوں گا. تو امام حمید الدین فرائی نے جو اصل کارنامہ انجام دیا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی زبان اصل میں کیا ہے، اس کے بات کرنے کا اسلوب کیا ہے، اس کو اس خوبی کے ساتھ واضح کر دیا اور ایک ایسی نئی دنیا پیدا کر دی کہ جس کے بعد جو باقی سوالات تھے وہ آپ سے ختم ہونے شروع ہو گئے. یعنی جب آپ اس کی، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن مجید کا نظم دریافت کیا. میرا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی زبان اور قرآن مجید کے بات کرنے کا اسلوب دریافت کیا اور اس کا ایک بائی پروڈکٹ ہے نظم. اس کے نتیجے میں جو چیز بے نظم نظر آ رہی تھی وہ اصل میں آپ سے آپ نمودار ہو گئی کہ وہ تو ایک منظم کلام ہے، اس میں صورتوں کی کیا نوعیت ہے، اس میں اس کی باہمی ترتیب کیا ہے. یہ اگر آپ دیکھیں ان کے کام کو تو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنا غیر معمولی کام ہے. لیکن اتنا غیر معمولی کام جس کو گویا ایک تاریخی بریک تھرو کہنا چاہیے، جس نے پورے کے پورے ماضی کو تبدیل کر کے رکھ دیا، یہ ایک دن میں پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا. یعنی جب بھی اس طرح کا کوئی کام ہوگا وہ بہت وقت لیتا ہے. اس سے پہلے جو بڑے بڑے مفکرین ہیں جن کا میں نے آپ کو تعارف بھی کرایا، وہ ایک اسٹیبلش روایت میں کھڑے ہو کے کام کر رہے ہیں. بلکہ اگر آپ دیکھیں تو امام غزالی کوئی پہلے دن نہیں پیدا ہو گئے، اس سے پہلے بہت سا کام ہے جو مختلف علوم فنون پر، فقہ پر ہو گیا ہے، حدیث پر ہو گیا ہے، نحو پر ہو گیا ہے. اسی طریقے سے علم کلام کے بہت سے مدارس فکر وجود میں آ گئے ہیں، تو وہاں بھی ایک دن میں نہیں ہوا. پھر اس کے بعد احیاء وجود میں آئی ہے. یعنی ایک 3-4 صدیوں کا پس منظر ہے جس کے بعد جا کے احیاء وجود میں آئی. یہی صورتحال امام نے تیمیہ کیا اور باقی لوگوں کی بھی ہے. تو یہاں پر صورتحال یہ نہیں ہے کہ اس چین میں یا اس لائن میں امام حمید الدین فرائی بھی ایک بڑے اسکالر کی طرح کھڑے ہیں، اس پس منظر نہیں. یہاں ایک بالکل نئی دنیا وجود میں آ رہی ہے. تو اس وجہ سے اگر آپ ان کے یہاں دیکھیں تو ایک طرف وہ قرآن مجید کو محور و مرکز بنائیں اور دوسری طرف ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس میں تو جتنے علوم بھی مسلمانوں کے ہیں ان سب کے بارے میں زاویہ نظر تبدیل ہو جائے گا. یعنی جیسے ارسطو کی سائنس کی موت واقع ہو رہی ہو اور نیوٹن ایک نئی دنیا تخلیق کر رہا ہو یا آئنسٹائن ایک نئی دنیا تخلیق کر رہا ہو،
تو اس میں جو کچھ ماضی میں موجود ہوتا ہے وہ بہت کم کام آتا ہے پھر. تو اس لحاظ سے یہ دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا. وہ بالکل الگ تھلگ ہو کے بیٹھ گئے. انہوں نے اس زمانے کی کوئی سیاسی تحریکوں میں حصہ نہیں لیا, اور بھی یعنی تھوڑی بہت اگر مصروفیت رہی تو وہ اس وقت ہوئی جب کہ جامعہ عثمانیہ میں تھے, یا پھر مدرسۃ الاصلاح کی کچھ نگرانی فرماتے تھے, یا یہ کہ جس زمانے وہ دارالمصنفین کے صدر رہے تو اس وقت کچھ تھوڑی بہت ان کی مصروفیت اس نوعیت کی ہوئی. اہل علمی کے ساتھ زیادہ ان کی اپنی خواہش تو یہ تھی کہ مولانا ابوالکلام آزاد یا محمد علی جوہر میں سے کوئی ایک ان کو میسر ہو اور وہ اپنا علم اس کو منتقل کرے. یہ دونوں مولانا ابوالکلام آزاد بھی اور مولانا محمد علی جوہر بھی ان سے غیر معمولی عقیدت رکھتے ہیں. آپ میں سے اگر کچھ لوگوں کو وہ مناظرہ پڑھنے کا موقع ملا ہو جو مولانا ابوالکلام آزاد میں تحریری طور پر اور مولانا عبدالماجد دریابادی کے مابین ہوا, میں نے شاید اس سے پہلے بھی اپنے بعض لیکچرز میں اس کا ذکر کیا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کو الہلال میں مولانا عبدالماجد دریابادی نے اپنا ایک مضمون بھیجا, علم نفسیات پر وہ مضمون تھا. مولانا عبدالماجد خود فلسفے کے پس منظر سے دین کی طرف آئے, تو اس مضمون میں پین اینڈ پلیئر کا ترجمہ حظ و کرب کیا گیا تھا. پین اینڈ پلیئر یعنی یہ چونکہ علم نفسیات میں تو یہ چیزیں زیر بحث آتی ہیں نا, یعنی مسرت کیا ہے, غم کیا ہے, درد کیا ہے, تو حظ و کرب اس کا ترجمہ کیا گیا تھا. اس کے نیچے مولانا ابوالکلام آزاد نے ایڈیٹر کے طور پر شائع کرتے ہوئے ایک نوٹ لکھ دیا, اور وہ نوٹ یہ تھا کہ پین اینڈ پلیئر کا ترجمہ حظ و کرب کی بجائے اگر لذت و علم ہوتا تو زیادہ فصیح ہوتا. تو مولانا عبدالماجد دریابادی نے اس کو قبول نہیں کیا اور انہوں نے بحث شروع کر دی. حالانکہ بدیہی سی بات ہے کہ لذت و علم بہت خوبصورت ترجمہ ہے, لیکن وہ آمادہ نہیں ہوئے. تو ایک خطوط کا پھر تبادلہ ہوا ہے. اگر ادبی مارک کے نمبر ہے ایک نقوش کا, اس میں انہوں نے یہ ساری خط و کتابت جمع کر دی ہے. کبھی آپ کو پڑھنا ہو, بڑی غیر معمولی خط و کتابت ہے. ظاہر ہے کہ مولانا عبدالماجد دریابادی بڑے فاضل آدمی ہیں, اور مولانا ابوالکلام آزاد بھی ایک تاریخی عبقری شخصیت ہے, اور ادب زبان کیا چیز ہوتی ہے, ترجمے میں کیا چیزیں ملحوظ رکھنی چاہیے, وہ کسی نے جاننا ہو تو وہ تحریریں اس کو پڑھنی چاہیے. بہت اعلیٰ تحریریں ہیں. تو اس میں وہ پھر بھی بہرحال آمادہ نہیں ہوئے مولانا عبدالماجد دریابادی. تو آخر میں انہوں نے پھر لکھا کہ بھئی اس وقت ایک ہی شخص ہے کہ جو مغربی علوم کو بھی اس درجے میں جانتا ہے اور مشرقی علوم کا بھی رمز آشنا ہے, وہ امام محی الدین فرائی ہے. پھر معاملہ ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد جیسا شخص بھی کس درجے میں ان سے متاثر تھا اور ان کو دیکھتا بھی تھا. یہ جو کچھ مولانا ابوالکلام آزاد کی تفسیر میں آپ کو ندرت محسوس ہوتی ہے, اس کا پس منظر بھی یہ ہے کہ مولانا حمید الدین فرائی, امام فرائی ایک زمانے میں 2-3 مہینے ندوے میں مقیم رہے ہیں, اور وہاں انہوں نے شبلی کے ایما سے قرآن مجید پر کچھ لیکچرز دیے ہیں. اس میں مولانا ابوالکلام آزاد بطور ایک طالب علم کے شریک ہوتے رہے, تو اس کے اثرات آپ کو ان کی تفسیر میں بھی نظر آئیں گے. یہ ایک بالکل نئی دنیا, یعنی قرآن مجید کو ایک ایسے زاویے سے دیکھا کہ جس میں قرآن اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں گیا تھا. اور میں نے پھر عرض کر دیا ہے کہ اس کا جو راستہ نکلا ہے وہ راستہ کوئی فلسفے یا کوئی صوفیانہ انکشافات سے نہیں نکلا, وہ زبان سے نکلا ہے. یعنی زبان کی اپریسیشن, زبان کا ان کا جتنا اعلیٰ ذوق ہے, بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک شخص جو ہے وہ صدیوں کو پھلانگ کر اس دور میں چلا گیا ہے جس میں وہ زبان بولی, اور اس کا پورا سٹرکچر الہام ہو رہا ہے اس کے اوپر. وہ سمجھتا ہے, جملے کو دیکھتا ہے تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک نئے طریقے سے وہ اس کو دیکھ رہا ہے. تو ان کی پوری جو زندگی ہے اس کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں مرکز و محور تو یہی ہے. اسی کو سامنے رکھ کے مثلا وہ قرآن مجید کے الفاظ مفردات القرآن, قرآن مجید کے اسالیب القرآن, قرآن مجید کا نظم نظام القرآن, تو وہ اسی کو محور بنا کے کام کر رہے ہیں. تفسیر بھی انہوں نے پھر کر کے دکھائی علوم کے ساتھ, اور اس میں آخری مختصر صورتوں کی تفسیر تو معلوم ہے کہ اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے. اصل میں تو ان کا سارا کام عربی زبانی میں تھا. وہ مجموعہ تفاسیر فراہی کے عنوان سے چھپتی ہے, اور مولانا امین احسن اصلاحی نے اپنی ابتدائی زمانے میں اوائل ہی میں اس کا ترجمہ کر دیا تھا. یہ جو تراجم ہے یہ جس زمانے میں الاسلام میں شائع ہو رہے تھے تو مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے ان پر ریویو لکھے. یہ مولانا امین احسن اصلاحی نے ترجمے کیے ہیں امام حمید الدین فرائی کی ان مختصر تفاسیر کے.
تو اب تو یہ مجموعہ تفاسیر فرائی کی شکل میں آ گئے ہیں. اس وقت ظاہر ہے کہ الگ الگ چھپ رہے تھے. تو جیسے جیسے یہ چھپتے جا رہے تھے ہر شمارے میں یا ایک کے بعد دوسرے شمارے میں مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی ترجمان القرآن میں اس پہ تبصرہ کر رہے تھے. تو وہ تبصرے بھی پڑھنے کے ہیں، یعنی اس میں انہوں نے کتنی داد دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ بالکل ایک نئی دنیا ہے جو ایک جلیل القدر محقق نے پھر ان کا تعارف بھی کرایا ہے کہ ان کی کلام عرب پر کیسی نظر ہے اور عربی اسالیب کو وہ کیسا سمجھتے ہیں. اور مولانا امین حسن اصلاحی کو بھی بہت داد دی ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر کچھ لوگوں کو اعلیٰ عربی عبارتوں کو اردو میں منتقل کرنے کا سلیقہ سیکھنا ہو تو ان کو یہ ترجمے دیکھنے چاہیے. یہ تبصرے مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کے ادبیات مودودی نام کی ایک کتاب ہے جس کو پروفیسر خورشید احمد نے مرتب کیا، اس میں جمع کر کے شائع بھی کر دیے گئے. تو ایک تو انہوں نے یہ کیا کہ قرآن مجید کو محور و مرکز بنا کے بہت سے علوم پر کتابیں لکھی، جیسے اسالیب القرآن ہے، جیسے مفردات القرآن ہے، جیسے نظام القرآن ہے، یا الاصول فی التکمیل فی اصول التاویل ہے، یا اور اس طرح کی. اور دوسری جانب جو اس کے معاون علوم ہیں ان کے بارے میں بھی بہت سے جو انکشافات ان پر ہوئے وہ عام طور پر ان کو نوٹ کر لیتے تھے اور اس کے نیچے لکھ دیتے تھے کہ یہ فلاں کتاب کے لیے، یہ فلاں کتاب کے لیے. تو کوئی 70-80 کتابیں اس طریقے سے ایک ہی وقت میں زیر تصنیف ہے، یعنی اس میں سے کسی کے بارے میں کوئی نئی حقیقت معلوم ہوتی ہے تو لکھ کے تو اس کو وہ ایک طرف ڈال دیتے ہیں. پھر یہی ہے اصل میں ان کے لکھے ہوئے چھوٹے چھوٹے نوٹ جن کو اب شائع کیا جا رہا ہے. قرآن مجید کے بارے میں بھی ان کا یہ تھا کہ وہ اس کے حاشیے پر بعض اوقات جب پڑھتے تھے تو اس پہ کچھ نوٹ لکھتے تھے، وہ بھی اب شائع ہو گئے ہیں. پھر انہوں نے باقاعدہ تفسیر بھی لکھنا شروع کر دی تھی جو سورہ بقرہ کی غالباً آیت 66 تک لکھی گئی ہے، وہ بھی اب شائع ہو گئی ہے، اس کو بھی شائع کر دیا گیا ہے. تو اس طرح، لیکن یہ سب عربی زبان میں ہے. تو ان کا جتنا بھی اس طرح کا کام تھا ان میں سے کوئی چیز بھی پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکی. یعنی ایک لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں اسالیب القرآن بھی حقیقت میں کوئی باقاعدہ کتاب نہیں ہے بلکہ اسی طرح کے نوٹس ہیں جن کو پھر مرتب کر دیا گیا. مفردات القرآن بھی اسی طرح ہے، ان کے نوٹس ہیں، بلکہ اب اس کو ڈاکٹر اجمل اصلاحی نے اس کو چھاپا ہے، غالباً بیروت سے چھپی ہے مفردات القرآن. تو اس میں انہوں نے دونوں چیزیں جمع کر دی ہیں، یعنی مفردات القرآن کے جو اصل نوٹس تھے وہ بھی اس میں ہیں اور جو مختلف جگہوں پر امام حمید الدین فرائی نے بعض الفاظ پر بحثیں کی تھیں ان کا بھی انہوں نے ایک طرح سے خلاصہ کر کے ان کو بھی نقل کر دیا. تو وہ کافی جامع بن گئی ہے. لیکن یہ اگر آپ دیکھیں تو بہت کم کتابیں ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں جو مکمل کی ہیں. جیسے اقسام القرآن ہے، الرائے الصحیح فی من هو الظبی ہے. اقسام القرآن کو تو اسی زمانے میں رشید رضا نے جو مفتی محمد عبدہو کے شاگرد ہیں اور مصر کے بڑے جلیل القدر علماء ہیں، مصر سے چھاپ دیا تھا اور اس پر بہت اچھا مقدمہ بھی لکھا اور تعارف بھی کرایا اس کا کہ یہ کس پائے کی چیز ہے. تو ایک ایک چیز بھی اجزاء میں ان کے ہاں زیر بحث ہے. متعلق علوم کے بارے میں بھی وہ اپنی مختلف آراء دے رہے ہیں اور وہ مسودات کی شکل میں ہی ملی ہیں ان کے بعد. اور دوسری جانب اس کو باقاعدہ موضوع بنا کر بھی اپنا کام کر رہے ہیں. اس کے نتیجے میں قرآن مجید کا صرف نظم دریافت نہیں ہوا بلکہ قرآن مجید ہے کیا یہ بھی دریافت ہوا. یعنی اب جب میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے تو یہ قرآن مجید میں غالباً یہ الفاظ پوری تاریخ میں کبھی استعمال نہیں کیے گئے. یہ حقیقت بھی اسی کام کے نتیجے میں نمودار ہوئی. انہوں نے قرآن مجید کو سمجھنے کا جو اسلوب اختیار کیا اور جس طریقے کی طرف توجہ دلائی اس نے اس زمانے میں بہت لوگوں کو مروب تو کیا لیکن کوئی بہت زیادہ متوجہ نہیں کیا کہ وہ پوری طرح اس کو سمجھ لیتے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ شبلی نے بھی تعارف کرایا. شبلی کے تو وہ شاگرد بھی ہیں، شبلی کے امزاد بھی ہیں، شبلی سے انہوں نے ابتدائی علوم پڑھے ہیں. تو شبلی بھی ندوے میں گاہے گاہے ان کے کام کا تعارف بھی کراتے ہیں، کبھی کبھی ایک استاد کی حیثیت سے تنبیہ بھی کرتے ہیں. وہ تنبیہات بھی تاریخ کا حصہ بن چکی ہوئی ہیں. یہ جو ان کی بلاغت پر کتاب ہے اس کو سب سے پہلے شبلی نے ایک ریویو لکھ کے متعارف کرایا تھا. مولانا سید اللہ مودودی صاحب نے بھی بہت سے ریویو لکھے. اور پھر اگر کبھی آپ دیکھیں تو تفہیم القرآن میں بہت کم ایسا ہوا ہے کہ اپنے معاصرین کا نام لے کے مولانا سید اللہ صاحب مودودی کوئی تنقید کریں، لیکن سورہ فیل کی تفسیر میں امام فرائی کی رائے پر انہوں نے نام لے کے تنقید کی ہے اور وہاں پر بھی بہت شاندار الفاظ میں پہلے ان کا تعارف کرایا ہے کہ وہ کس درجے کی شخصیت ہے اور پھر یہ بتایا ہے کہ میں
ان کی اس رائے سے اتفاق نہیں رکھتا اور اپنا نقطہ نظر انہوں نے بیان کیا. تو یہ انہوں نے کیا. اب اس کے نتیجے میں دیکھیے نتیجے کے طور پر کیا ہو سکا, اور میرے خیال کے مطابق یہی ہو بھی سکتا تھا. زیادہ عمر انہوں نے نہیں پائی, ان کو کچھ مثانے کی تکلیف تھی, اسی میں ان کا ایک آپریشن ہوا اور وہ متھرا میں دنیا سے رخصت ہو گئے. اور مولانا امین احسن اصلاحی کبھی کبھی سنایا کرتے تھے کہ جب مجھے اطلاع ملی کہ ان کا آپریشن کامیاب نہیں ہوا تو میں وہاں گیا. ڈاکٹر حفیظ صاحب ان کے بہت عزیز دوستوں میں سے تھے, انہوں نے آپریشن, اس وقت کبھی یہ ٹیکنالوجی بھی اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی, بہت سی چیزیں تھیں. تو جب میں کمرے میں داخل ہوا تو انہوں نے کہا کہ امین آ گئے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے محسوس ہوا کہ اس وقت میرے نام کو اس کے معنی کے لحاظ سے استعمال کیا انہوں نے. اور بس اس کے 1-2 دن کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. کوئی 7-8 لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا, متھرائی میں قبر تھی, نہ کسی کو معلوم ہوا کون آیا تھا, کون دنیا سے چلا گیا. تو ان کا جتنا بھی کام تھا اس میں ایسا نہیں ہوا کہ پورے کے پورے قرآن مجید پر کام ہو گیا ہو, یہ بھی نہیں ہوا. بہت جگہوں کے اوپر انہوں نے اپنی آراء دے دی. جیسے میں نے عرض کیا سورہ بقرہ کے کچھ حصے کی تفسیر بھی لکھ دی, کچھ تفاسیر جو آپ اس وقت دیکھتے ہیں مجموعہ تفاسیر فرائی میں چھوٹی صورتوں کی تفاسیر بھی آ گئیں. بہت سے علوم فنون پر بھی اپنی رائے دے دی. لیکن یہ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک بڑا بریک تھرو ہو گیا ہے بس, یعنی اس کی بنیادیں پڑ گئی ہیں, ابھی اس کو بڑا سفر طے کرنا تھا. یہ معلوم ہے کہ ان کے آخری 5 سال تھے جس میں انہوں نے یہ دیکھ کر کے ابوالکلام آزاد اور محمد علی جیسے لوگ تو سیاست کی نظر ہو گئے اور اب ان سے کوئی توقع نہیں رکھی جا سکتی, تو مدرسے کے اندر ایک غیر معمولی صلاحیت کے نوجوان کی حیثیت سے امین احسن کا انتخاب کیا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں گیا وہاں پہ تو اس وقت میں مدرسے سے فارغ ہو کر مدینہ اخبار کا ایڈیٹر ہو چکا تھا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ایڈیٹری کرو گے یا ہم سے قرآن پڑھو گے. تو وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے کہا کہ آپ قرآن پڑھائیں تو ایڈیٹری کیا چیز ہے, تو بس میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں چھوڑ کے ان کے پاس آ جاؤں گا. تو اس طرح گویا آخری 5 سال مولانا امین احسن اصلاحی کو ان کے پاس, آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ 90-92 سال کی عمر میں بھی مولانا امین احسن اصلاحی جب ان کا ذکر کرتے تھے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی. یعنی وہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے اس وقت مولانا امین احسن اصلاحی خود ایک جلیل القدر عالم اور ایک بڑی شخصیت ہوتے ہوئے بالکل اپنے بچپن میں وہ علامہ اقبال کے وہ اشعار یاد آتے تھے مجھے کہ علم کی سنجیدہ گفتاری, بڑھاپے کا شعور, صحبت مادر میں طفل سادہ رہ جاتے ہیں. ایسی کیفیت کا احساس ہوتا تھا. اور وہ بہت, یعنی آواز بدل جاتی تھی, انداز بدل جاتا تھا, بالکل ایک دوسری کیفیت. اور ان کے واقعات سناتے تھے. اور بڑی کاش ان یادگار مجلسوں کو ان کیمروں میں منتقل کیا جا سکتا جب وہ اس کے بارے میں سناتے تھے. ایک تصویر کھینچ دیتے تھے اس کی. بہت سے واقعات مجھے یاد آ رہے ہیں. بتایا کہ میں پڑھ رہا تھا, یہ معلقات پڑھ رہا تھا, تو میری سمجھ میں کوئی عربی شاعری آئی وہی نہیں, تو میں نے کچھ تبصرے کرنے شروع کر دیا. ان کا مزاج تو اسی طرح کا تھا. تو بہت سے اساتذہ نے جا کے ان کو بتایا کہ آپ کے شاگرد امین احسن, وہ تو کہتے ہیں کہ عربی شاعری بھی کوئی شاعری ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کہ محبوبہ کی تعریف ہو رہی ہے کہ اونٹنی کی تعریف ہو رہی ہے. تو یہ جملہ ان تک پہنچا تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نہیں, ان کو عربی شاعری سمجھائی نہیں گئی ہوگی. تو کہتے ہیں کہ مجھے بلایا انہوں نے, تو کہتے بھائی بتایا. میں نے کہا کہ مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا کہ محبوبہ کی تعریف ہو رہی ہے کہ اونٹنی کی تعریف ہو رہی ہے. تو ہلکا سا مسکرایا اور کہنے لگے کوئی شعر پڑھو. تو انہوں نے, کہتے ہیں کہ وہ بس ایسے ہی جب انہوں نے اچانک فرمایا تو میں امرؤ القیس کے معلقے کا پہلا شعر پڑھ دیا, کفا نب کے من ذکرہ حبیبی و منزلی, اور ان کا ترجمہ کرو. تو میں نے ترجمہ کر دیا, جیسے مولوی ترجمہ کرتے ہیں کہ دونوں دوستوں ذرا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ, ہم یاد تازہ کریں محبوب کی بھی اور اس کے ٹھہرنے کی جگہ کی بھی. یہ ہے نا ایک طالب علم جیسے ترجمہ کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسے ترجمہ کرو کہ دوستو ٹھہرو ٹھہرو ذرا, جانا اور منزل جانا پہ 2 آنسو بہانے دو. کہتے ہیں کہ میں نے کہا شعر ہو گیا. تو اس طرح وہ ان کے واقعات سناتے تھے. اس دن کے بعد سے مجھے اندازہ ہوا کہ عربی شاعری کو کیسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. ایک مرتبہ مجھے انہوں نے بتایا کہ میں پڑھ رہا تھا مولانا فیض الحسن سہارنپوری, جو امام فرائی کے بھی استاد ہیں, ان کی حماسہ کی شرح
پڑھ رہا تھا، تو اس میں کسی جگہ کے اوپر ان لا تجیہ بمنیت اس طرح کی کوئی حصہ آ گیا کسی شعر کا، تو وہ لا میری سمجھ میں نہیں آیا، تو وہ اس کی تصویر کھینچتے تھے کہ وہ اپنی لائبریری کی سیڑھیاں اتر رہے تھے، ان کے ہاتھ میں عام طور پر ایک پینسل ہوتی تھی، تو جب وہ نیچے اترے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا ہے، میں بہت پڑھ چکا، میری سمجھ میں لا نہیں آیا، تو انہوں نے کتاب پکڑی اور پینسل سے اس پر لکھا لا ہے نادرہ، بھائی امین احسن جیسے تم کہہ نہیں دیتے ہو کہ جس گھڑی میری موت نہ آ جائے، تو یہ وہ نہ ہے. تو میں نے کہا کہ سمجھ میں آ گئی بات. یعنی ہوتا ہے بات جو زبانیں جیسے آپ کی انگریزی ہے یا اردو بھی اب بہت حد تک ایک قاعدے میں آ گئی ہے، اس سے پہلے زبانیں کچھ الفاظ کو ایسے استعمال کرتی ہیں کہ وہ ایک خاص طرح کی تاکید پیدا کر دیتے ہیں، لیکن وہ اپنے معنی کے لحاظ سے الٹ بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے اس جانب توجہ دلائی. ایسے ہی جب آپ کے علم میں ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے ان کی تکفیر کر دی تھی، ایک زمانے میں انہوں نے ایک فتویٰ دے دیا تھا. مولانا امام حمید الدین فرائی ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، اب چھپا ہوا مل جائے گا آپ کو اردو میں، خیالات اثناء ترجمہ قرآن، یعنی وہ بھی بڑی دلچسپ چیز ہے، اردو میں ہے اور ان کی چند اردو تحریروں میں سے ہے. تو اس کو بھی آپ پڑھ کے دیکھیں گے کہ کس زاویے سے دیکھتا ہے ایک آدمی چیزوں کو. اس میں انہوں نے بتایا کہ قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہوئے کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں کسی دوسری زبان میں. تو اس میں کچھ جگہوں کے اوپر کچھ مثالیں دی ہوئی ہیں. ان میں سے ایک مثال کسی نے لکھ کے بھیج دی ہوگی، جیسے ہمارے علماء کا طریقہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ جس آدمی کا یہ خیال ہے تو اس کی تکفیر کر دی. تو یہ کہتے ہیں مولانا امین احسن فرائی بنایا کرتے کہ وہ اسی طریقے سے لائبریری کی سیڑھیاں اترتے ہوئے آ رہے تھے، تو مجھے بہت رنج بھی تھا اور پورے مدرسے میں بھی فضا تھی، اور علماء بھی خاص طور پر مولانا حسین مدنی اس فتوے کے بعد خود گئے اور انہوں نے جا کے اس کی تردید میں بڑی زوردار تقریر کی. وہ بھی مولانا حمید الدین فرائی سے بہت عقیدت رکھتے تھے. تو مولانا امین احسن کہتے ہیں کہ میں بھاگتا ہو گیا، اور بڑے میرے جذبات تھے کہ یہ کیا مولانا امام فرائی اگر مسلمان نہیں رہے تو پھر اور کون، اور شبلی کے بارے میں بھی کر دیا. تو کہتے ہیں کہ وہ اترے، میں نے ان سے کہا کہ آپ نے دیکھا ہے یہ؟ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ مولانا اشرف علی تھانوی نے آپ کی تکفیر کر دی. تو وہ مڑے دوسری جانب جانے، کہنے لگے وہ تو مجھے نہیں جانتے بس. تو اب وہ مولانا امین احسن اس فکرے کی بلاغت کی داد دیتے تھے کہ دیکھیے یہ ایک فکرہ ہے، اس کو عام آدمی سمجھے گا کہ بے نیازی ہے، حقیقت میں یہ پورے فتوے پر تبصرہ ہے، وہ تو مجھے نہیں جانتا. یعنی مطلب یہ ہے کہ میں کیا ہوں، میرا کام کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے. تو مولوی صاحب کو اس کی کیا خبر، اس لیے انہوں نے فتویٰ دے دیا ہے، تو چھوڑیے اس کو اپنے راستے کے اوپر جانے دیجیے. تو بہرحال یہ میں کچھ دوسری جانب نکل گیا. میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ امام حمید الدین فرائی کا جو کام تھا وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہوا اور پایا تکمیل تک پہنچ گیا. قرآن مجید کی تفسیر بھی مکمل نہیں ہو سکی اور پھر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. مولانا امین احسن اصلاحی نے ان سے 25 سال کی عمر میں یہ گئے ہیں، تو ایک لحاظ سے 5 سال تک ان کی صحبت میں رہے، قرآن مجید ان سے پڑھا، ان کا طریقہ سیکھا. اس کے بعد پھر ایک زمانے تک تو الاصلاح میں بہت سی چیزیں ان کے فکر کی توضیح میں لکھیں، بہت سی چیزوں کو ایڈٹ بھی کیا، یہ ترجمے بھی اسی زمانے کے ہوئے ہیں. لیکن پھر خود بتایا کرتے تھے کہ مولانا سید ولی اللہ صاحب مودودی نے جب اقامت دین کا نعرہ بلند کیا تو ہم نے کہا کہ بھئی کہیں اقامت دین ہو ہی نہ جائے اور ہم پیچھے رہ جائیں. ادرائے تفنن کہا کرتے تھے. وہ ایک پوری داستان ہے جس کے تحت پھر وہ آ گئے پٹھان کوٹ میں، اور کوئی 15-16 سال ان کے اس طرح سے گزرے. وہ خدا کا بڑا کرم ہوا کہ اس میں ایک تنظیمی سا اختلاف بڑھتے بڑھتے وہاں پہنچ گیا کہ جہاں وہ الگ ہو گئے، اور یہ خدا کا غیر معمولی کرم تھا، ورنہ تدبر قرآن موجود نہ ہوتی. حقیقت یہی ہے. اس کے بعد وہ الگ ہو کے بالکل اسی طریقے سے گوشہ نشین ہو گئے جیسے کہ ان کے جلیل القدر استاد تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو مہلت بھی دی. اور آپ اندازہ کیجئے کہ یہ 55 میں لکھنا شروع کی گئی ہے تدبر قرآن، اور اس وقت مولانا امین احسن اصلاحی کی عمر کوئی 52-53 سال ہو چکی ہوئی تھی. بظاہر تو نہیں لگتا تھا کہ یہ پائے تکمیل کو پہنچے گی عام حالات میں، لیکن اللہ نے ان کو اتنی مہلت دی کہ تدبر قرآن کی صورت میں امام فرائی نے قرآن مجید کو سمجھنے کا جو اسلوب دریافت کیا تھا اور قرآن مجید کے جو اسرار دریافت کیے تھے، ان کی روشنی میں ایک ایسی تفسیر پورے قرآن مجید کی وجود میں آ گئی. اس میں ظاہر ہے کہ خود
مولانا امین حسن اصلاحی کا بڑا غیر معمولی کنٹریبیوشن ہے. بہت سی جگہوں پر انہوں نے اپنے جلیل القدر استاد کی آراء پر تنقید بھی کی ہے, اختلاف بھی کیا ہے, لیکن وہ جو چیز دریافت ہو گئی ہے, یعنی جو بریک تھرو ہو گیا ہے, جو سوچنے کا انداز ہے, وہ اصل میں اب پھر آگے بڑھا ہے, اور اس کی روشنی میں پورے قرآن مجید کی تفسیر وہ آپ کے علم میں ہے, 9 مجلدات میں تدبر قرآن کے نام سے وجود میں آ گئی. اس کے بعد یہ ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ قرآن مجید جس طریقے سے اب واضح ہو گیا ہے, اس کو اب پورے دین پر اپلائی کیا جائے. یعنی یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ ایک نئے انداز سے جب قرآن مجید کے حقائق دریافت ہو گئے تو یہ ضروری تھا کہ اب اس کو اس کی روشنی میں پورے دین کا جائزہ لیا جائے. یعنی وہی چیز جو میں نے اس سے پہلے بتایا کہ احیاء میں امام غزالی کے پیش نظر ہے, یا وہی چیز جو شاہ ولی اللہ کے پیش نظر ہے حجت اللہ البالغہ میں, تو یہ ضرورت محسوس ہوئی. اور پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کام کا ایک نقشہ بنا کے کام کروں گا. البیان تو خیر کچھ دوسری ضرورتوں کی وجہ سے وجود پذیر ہوئی, لیکن میزان میں مقصود یہی تھا کہ قرآن مجید جس طریقے سے سمجھ لیا گیا ہے اس کو سامنے رکھ کر اب پورے دین کو بیان کیا جائے. یعنی گویا اگر ایک طرز فکر نے احیاء کو اور حجت اللہ البالغہ کو یا مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کی اسلامی نظام زندگی کو وجود بخشا ہے, تو یہ جو سوچنے کا انداز ہے یہ اب تقاضا کرتا ہے کہ ایک اور زاویے سے یا اس زاویے سے جو سامنے آ گیا ہے پورے دین کو دیکھا جائے. تو میزان اسی ضرورت کے پیش نظر لکھی گئی تھی. اس وجہ سے میں نے اس مضمون میں بھی حوالہ دیا اس کا کہ میں جو کچھ نکات کی صورت میں یہاں بیان کر رہا ہوں وہ میں میزان میں تفصیل سے کہہ چکا ہوں. میزان ظاہرہ پورے کے پورے دین کو بیان کرتی ہے. یعنی اس میں تو ریاست کے مسائل بہت ضمنی طور پر آئیں گے, پورا دین اس میں بیان ہوتا ہے, اس کے تو بہت تفصیلی ابواب ایمانیات پر ہیں, عبادات پر ہیں اور چیزوں پر ہیں. تو لیکن یہ پورا فکر ظاہر ہے جب اس میں پورا اسلام بیان ہوا ہے یا پورا دین بیان ہوا ہے تو یہ چیزیں بھی ساری کی ساری زیر بحث آئیں گی. ان کو سامنے رکھ کر پھر میں نے اس کا ایک خلاصہ, تاکہ لوگوں کے سامنے نتیجہ فکر آ جائے, ان کو معلوم ہو, نکات کی صورت میں اس آرٹیکل میں مرتب کیا. پرانی تعبیر میں کہتے ہیں شان نزول کیا ہے, یہ میں نے اس شان نزول بیان کی ہے اس کی, کہ اس طریقے سے یہ آرٹیکل جو آپ کے سامنے اب میں اس کو پڑھ رہا ہوں یہ وجود پذیر ہوا. تو اب میں اس کو پڑھتا جاؤں گا اور اس کے ساتھ بتاتا چلا جاؤں گا کہ اصل چیز کیا ہے, لیکن اس سے پہلے میں اس بریک تھرو کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جس کی بنیاد پر یہ جوابی بیانیہ وجود پذیر ہوا ہے. ابھی میں نے ایک نشست میں آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ جو اس وقت بیانیہ ہے اس بیانیہ کا ماخذ استدلال کیا ہے. اس کا ماخذ استدلال تاریخ کا وہ عظیم واقعہ ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ہوا, جس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے ہی کے زمانے میں رخصت نہیں ہو گئے دنیا سے, ایک ریاست وجود میں آ گئی. اور پھر یہی نہیں ہوا, اس کے بعد جزیرہ نما عرب میں ایک عظیم انقلاب برپا ہو گیا, اور پھر دنیا کی بہت بڑی بڑی سلطنتیں الٹ گئی, اور ایران اور روما کی سلطنتوں کی جگہ ایک اسلامی خلافت وجود پذیر ہو گئی. تو وہ ساری تاریخ میں جس کی طرف میں نے اشارہ ماخذ استدلال کی ہے حیثیت رکھتی ہے. یہ جو پوری تاریخ ہے, میں نے بار بار اس میں یہ کہا تھا کہ یہ تو اسٹیبلش ہسٹری ہے, اس میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو آپ معرض تنقید میں لا سکیں. یہ کوئی اخبار احاد نہیں ہے, یہ کسی مورخ کا محض بیان نہیں ہے. یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو تو ایک اندھا بھی دیکھتا ہے. یہ تاریخ کی روشنی میں ایک پورا بیانیہ ہے جو اصل میں عملی صورت میں سامنے کھڑا ہے. تو اس وجہ سے اب تک جن لوگوں نے اس بیانیے سے گریز کرنا چاہا ہے, یعنی اس سے کچھ گریز کے آثار آپ کو علامہ شبلی نعمانی کے ہاں بھی نظر آئیں گے, عرب علماء کے ہاں بھی نظر آئیں گے. جن لوگوں نے بھی اس سے گریز کرنا چاہا ہے, میں اس بیانیے کا پورا تعارف کرا چکا ہوں کیا ہے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ اصل میں اس اسٹیبلشڈ ہسٹری میں جو چیزیں وجود پذیر ہوئی ہیں ان کی کوئی اور توجیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اجزاء میں, اور وہ عام طور پر ناکام ہو جاتی ہے. جیسے مثلا شبلی نے جزیہ کے بارے پہ جس طرح کی توجیہ کرنے کی کوشش کی, یا جس طریقے سے بعض لوگوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جنگوں کو دفاعی جنگوں کی صورت میں, اس لیے کہ وہ بھی ایک زاویہ تھا کہ آخر حملہ آور تو قریشی ہوئے تھے بدر میں,
تو اس طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کی. اس طرح کی بہت سی آپ کو اس پچھلی صدی ڈیڑھ میں ملیں گی چیزیں، لیکن وہ جتنی چیزیں ہیں وہ اصل میں اس حقیقت سے ٹکرا کے واپس آ جاتی ہیں. وہ اجزاء میں کسی چھوٹے موٹے پہلو کے کسی دوسرے چیز کی طرف اشارہ تو کر دیتی ہیں، لیکن اس پورے بیانیے کو چیلنج کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ حقیقت ناقابل انکار ہے میرے نزدیک کہ ایسا ہی ہوا ہے جیسے میں نے آپ سے بیان کیا ہے. تو پھر یہ ایسا ہوا ہے تو جو اس کے نتائج نکل رہے ہیں، جس سے وہ بیانیہ ترتیب پا رہا ہے، جس کو میں موجودہ مذہبی فکر کا بیانیہ کہتا ہوں، تو اس کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا. یعنی جب آپ اس کے اس ماخذ استدلال کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر اس کا انکار ممکن نہیں رہتا. اور جو عام طور پر اس پر تنقیدیں کی جاتی ہیں وہ جزوی تنقیدیں بنیادی طور پر، اس میں کسی ایک واقعے کے ذریعے سے کوئی چیز آپ تھوڑی سی مشتبہ کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، لیکن وہ پوری طاقت سے پھر نمودار ہو جاتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو بریک تھرو ہوا امام حمید الدین فرائی کے ذریعے سے، وہ اگرچہ امام حمید الدین فرائی صاحب کے ہاں آپ کو بہت پریسیجن سے نظر نہیں آئے گا، وہ بکھرا بکھرا سا محسوس ہوگا، مختلف جگہوں پر اس کے آثار نظر آئیں گے. اسی طریقے سے وہ میرے جلیل القدر استاذ امام امین حسن اصلاحی صاحب کے ہاں بھی چونکہ اپلیکیشن سے عمل سے نہیں گزرا تو اس وجہ سے وہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو، لیکن اس پریسیجن کے ساتھ ایک باقاعدہ چیز بن کر، ایک قانون بن کر نظر نہیں آئے گا. تاہم اس کی پدا وہیں سے ہوئی ہے. یعنی آپ اگر امام فرائی کی تفاسیر پڑھیں یا ان کی بعض اور تحریریں پڑھیں تو آپ اب جب کہ میں نے اس کو بالکل پریسائز کر دیا ہے، ایک بالکل قانون بنا دیا ہے، اس کے اطلاقات دکھا دیے ہیں، اب جب آپ دیکھیں گے تو آپ سمجھ لیں گے کہ یہ وہی بات ہے جو کہی جا رہی ہے، لیکن وہاں اس صورت میں آپ کو نظر نہیں آئے گی. اچھا، اور بعض اپلیکیشن کی چیزوں میں اتنی پریسائز بھی نہیں ہوگی، یا بعض جگہوں کے اوپر یہ محسوس ہوگا کہ کچھ چیزیں اس کی نقیص بیان ہو رہی ہیں. تو یہ میرے نزدیک ابتدا میں ایسا ہوتا ہے، یا آپ کسی بھی آپ سقراط کو بھی پڑھیں گے تو وہ ایسے ہی محسوس ہوگا آپ کو کہ جب کوئی شخص ابتدا کر رہا ہوتا ہے تو اس میں چیزیں اتنی زیادہ پریسائز، اتنی زیادہ واضح، اتنی زیادہ متعین ابھی ہوئی نہیں ہوتی. تینوں مراحل سے گزر کر ہی ایک چیز متعین ہوتی ہے. یعنی پہلے تو یہ ہے کہ جہاں سے وقف کی گئی پورا کانٹینٹ ایکسپلین ہو جائے. میں نے عرض کیا کہ وہ پورا کانٹینٹ بھی ان کی زندگی میں ایکسپلین نہیں ہوا، یعنی وہ تو اس پورے کو بھی نہیں کر سکے، اس کے کچھ حصے ہیں جو ان کی زندگی میں ہوئے. دوسرا یہ ہے کہ پورے کانٹینٹ کی ایکسپریشن کے بعد اس کو آپ عملاً اپلائی بھی کرنے کے عمل سے گزر جائیں، کیونکہ بہت سی چیزیں ہیں جو آپ اپلائی کرتے ہیں اس کا انطباق کرتے ہیں، اس وقت واضح ہونا شروع ہوتی ہیں یا وہ پریسیجن میں آتی ہیں. تو یہ عمل مولانا امین حسن اصلاحی کی زندگی میں بھی اس طریقے سے نہیں ہوا، بلکہ جماعت اسلامی کے زمانے میں جو تحریریں ان کے قلم سے نکلیں ان میں آپ کو بہت زیادہ اثر نظر آئے گا قدیم فکر کا. یعنی بعض جگہوں کے اوپر تدبر و قرآن اور ان کی وہ تحریریں بھی آپ کو متوازی کھڑی محسوس ہوتی ہیں. تو بہرحال اب تو ایک پریسیجن میں ہے تو اس وجہ سے آپ اس کے آثار وہاں دیکھ سکتے ہیں. وہ بنیادی چیز معاف کیے، وہ بنیادی چیز کیا تھی؟ وہ بنیادی چیز یہی تھی کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ عظیم واقعہ جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور جس میں ہجرت کے بعد ایک ریاست وجود میں آئی، جس میں جزیرہ نما عرب پر ایک غلبہ قائم ہوا، جس میں اس کے بعد پھر روما اور ایران کی سلطنتیں الٹ گئیں، جس میں سیدنا ابوبکر صدیق نے کچھ اقدامات کیے. یہ جو واقعہ بھی ہوا بطور واقعہ تو ایک حقیقت ہے، لیکن جیسے ہی قرآن مجید کو اس کے نظم کے اندر رکھ کر دیکھا گیا، یعنی قرآن مجید کی زبان کو اپریشیٹ کرنے، اس کے اسالیب کو سمجھنے کی کلید دریافت ہوئی، اس سے ایک نیا ذوق پیدا ہوا. اس کے بعد جب قرآن کو اس کی روشنی میں رکھ کے دیکھا گیا اور اس سے قرآن مجید اپنے نظم کے ساتھ نمودار ہوا تو ایک حقیقت میں پھر کہوں گا کہ اس کا بائی پروڈکٹ ہے، وہ بھی پوری طرح واضح ہو کر سامنے آ گئی کہ یہ واقعہ حقیقت میں کسی دین یا شریعت کا ظہور نہیں ہے. یہ جو واقعہ ہوا ہے، واقعہ تو ایسے ہی ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اس سنت کا ظہور ہے جس کے تحت وہ اپنے پیغمبروں کو بھیج کر دینونت برپا کرتے ہیں. یعنی میں نے چونکہ اس کی بہت توضیح کی ہے اپنی زندگی میں، کتابوں میں بھی کی ہے، اپنی تقریروں میں بھی کی ہے، تو میں یہاں اس پہ زیادہ وقت نہیں لوں گا. یعنی میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جیسے قرآن مجید کی زبان کی جو اپریسیشن امام حمید الدین فرائی کیا ہوئی، زبان عربی ہے قرآن کی، سب لوگ عربی جانتے ہی ہیں، عربی ایک زندہ زبان کے طور پر موجود ہے،
لیکن وہی زبان اپنی کنسٹرکشن کے لحاظ سے جیسے اپنے آپ کو کمیونیکیٹ کرتی ہے، وہ بالکل ایک دوسری دنیا ہے. تو انہوں نے اس دوسری دنیا کا دروازہ کھول دیا. اس میں داخل ہونے کے بعد ایک نتیجہ جو ان کی زندگی میں نکلا وہ قرآن مجید کا نظم دریافت ہو گیا. یعنی بہت سے لوگ یہ خیال کرتے تھے، مثلا زمخشری بھی بڑا اصرار کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں نظم ہے، لیکن وہ کس طرح کا نظم ہے؟ یعنی کیا باتوں سے باتیں جوڑی گئی ہیں؟ تو قرآن مجید میں کس طرح کا نظم ہے وہ زبان کی اس اپریسیشن سے دریافت ہو گیا. اچھا، پھر اس نظم میں بھی بتدریج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. مثلا آپ نظام القرآن میں قرآن مجید کے اسٹرکچرل نظم کو جس طرح دیکھیں گے وہ آپ کو اس سے زیادہ ڈیولپ شکل میں تدبر قرآن میں محسوس ہوگا. اور پھر جب آپ اس کو میرے ہاں دیکھیں گے، جب میں اس پہ گفتگو کرتا ہوں، مثال کے طور پر میزانی میں، اصول و مبادی میں دیکھیں گے تو وہ اس سے زیادہ پریسیجن کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائے گا. لیکن یہ جس طرح وہاں ہوا ہے بالکل اسی طرح سے یہ چیز امام حبیب الدین فرائی کے یہاں دریافت ہو گئی کہ یہ ایک سنت الہی کا ظہور ہے، اور ایک سنت الہی کا ظہور دونوں پہلوؤں سے دریافت ہو گیا. یعنی اس پہلو سے بھی کہ یہ رسولوں کے بارے میں خدا کی ایک سنت کا ظہور ہوا ہے. یعنی یہ کوئی انقلاب نہیں آیا، یہ کوئی سیاسی جدوجہد نہیں ہوئی، یہ کوئی سیاسی عمل بھی نہیں ہوا، یہ اسلام اور ریاست کا کوئی معاملہ ہی سرے سے زیر بحث نہیں آیا. آپ یہ دیکھیں نا، پیراڈائم ہی تبدیل ہو گیا. یعنی ایک دوسری دنیا اس سارے عمل کے بارے میں. آپ کو معلوم ہے کہ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے جب اپنی تحریک کی ابتدا کی ہے تو ایک علی گڑھ کے اسٹریٹجی ہال میں انہوں نے ایک خطبہ دیا ہے. اس کا عنوان ہے اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے. یہ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے پیمفلٹیرین تھے. اور یہ حقیقت ہے کہ جماعت اسلامی کی جو تحریک اٹھی ہے تو یہ عام طور پر 10 پیمفلٹ تھے. یعنی ویسے تو وہ 100-125 سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں. وہ 10 پیمفلٹ جو تھے وہ تحریک کی بنیاد بن گئے. تو ان میں جو سب سے مؤثر چیز تھی وہ یہی تھی. ان 10 پیمفلٹ میں شہادت حق ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، بناؤ اور بگاڑ ہے، سلامتی کا راستہ ہے، اس طرح کے پیمفلٹ ہیں. لیکن یہ جو ہے اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے، اسی عنوان سے یہ اصل میں علی گڑھ میں کی گئی ایک تقریر ہے. مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی عام طور پر تقریر لکھ کے کرتے تھے، تو وہ تحریر بھی ہوتی تھی، تقریر بھی ہوتی تھی. چنانچہ یہ وہ تحریر ہے جس میں انہوں نے اسی سارے واقعے کو جو میں نے بیان کیا، اسی واقعے کو ماخذ بنا کر یہ بتایا ہے کہ اس کا ہدف اسلامی حکومت، عالمی اسلامی حکومت کا قیام ہے، اور اس کے قائم ہونے کا منہاج اور طریقہ وہی ہوگا جو پیغمبر نے اختیار کیا. اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے تو پوری سیرت اس میں ماخذ ہے. پورے کے پورے پیمفلٹ میں آپ کہیں بھی قرآن کی کوئی آیت یا کوئی چیز نہیں دیکھیں گے. اس کو یہ جو میں نے آپ کو جس ماخذ استدلال کی طرف توجہ دلائی، اسی کو سامنے رکھ کر انہوں نے وہ پوری تقریر کی ہے. یہی چیز ہے جس کو اس کے بعد پھر ایک دور آ گیا کہ جس میں جماعت اسلامی کے فکر پر مولانا امین حسن اصلاحی کے اثرات ہونا شروع ہوئے. تو وہ کتاب لکھی گئی جس کا میں نے تفصیلی تعارف کرایا ہے کینیڈا میں اسی طرح کے لیکچرز میں، دعوت دین اور اس کا طریقہ کار. دعوت دین اور اس کا طریقہ کار میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سامنے رکھ کر اس کو بالکل ایک سائنس کے طریقے پر مولانا امین حسن اصلاحی نے بیان کر دیا ہے. یہ اس کتاب کا آخری باب ہے، دعوت کے مراحل، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ دعوت سے شروع ہوگی، دعوت اور انذار سے، پھر ہجرت و برات کا مرحلہ ہوگا، پھر اقدام کا مرحلہ ہوگا، جیسے کہ پیغمبروں کے ہاں آتا ہے. اسی اجمال کی تفصیل ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی وہ کتاب انقلاب کا نبوی منہاج. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اس کو پھر بہت تفصیل سے بیان کیا، اس میں بعض مراحل کا اضافہ بھی کیا، جیسے صبر محض کا مرحلہ ہے، پیسو ریزسٹنس جس کو وہ کہتے تھے، اور بہت سی اور چیزوں کی بھی توضیح انہوں نے کی. اقدام کے مرحلے میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ اس کی شکل جو ہے وہ تغییر بالجد اور یہ نہی عن المنکر سے ہم اخذ کر لیں گے. یہ ایک دوسری بحث ہے. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا کہ وہی واقعہ ہے، اس واقعے کو اس طریقے سے قدیم فکر بھی ماخذ بنا کے گفتگو کر رہا ہے. قدیم فکر کے ہاں وہ سارا کا سارا واقعہ اصل میں خدا کے دین کی دعوت، پیغام اور اس کی شریعت کے عالمی سطح پر ایک نظم میں ظہور کا واقعہ ہے. اس لیے وہ اسوہ حسنہ ہے، وہ ماخذ ہے، وہ نبوی منہاج ہے. جو واقعہ ہو رہا ہے وہ اسلامی انقلاب ہے. تو یہ دیکھیے کہ یہاں سب کچھ الٹ گیا. جو چیز سامنے آئی امام محی الدین فرائی صاحب کے اس کام کے نتیجے میں، وہ یہ کہ نہیں، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا. یہ تو اصل میں ایک سنت الہی کا ظہور ہے.
یہ کوئی انقلاب نہیں آ رہا، یہ کوئی حکومت نہیں قائم کی جا رہی، یہ ایک سنت الہی کا ظہور ہے جو اللہ نے اپنے رسولوں کے بارے میں بیان کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ جب امام کی بہت سی دوسری تصانیف کو دیکھتے ہیں تو وہ اس جانب بھی اشارہ کرتے نظر آتے ہیں، جس کو میں نے پھر بعد میں بہت تعین کے ساتھ بیان کیا ہے، کہ جس طرح قرآن مجید اس سنت الہی کے ظہور کی، اسی کو سرگزشت انذار کہا ہے میں نے، اس سنت الہی کے ظہور کی داستان ہے قرآن مجید۔ بالکل اسی طریقے سے بائبل ایک اور سنت الہی کے ظہور کی داستان ہے، یعنی جو غلط فہمی ہمارے ہاں ہوئی ہے اسی طرح کی غلط فہمی اس سے پہلے یہود کے ہاں بھی ہو چکی ہوئی ہے۔ تو بائبل میں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے دوسرے دور میں، یعنی جو پہلا دور ہے وہ تو انفرادی انتخاب کا ہے، یہ دوسرا دور جس میں پوری ذریت منتخب کی ہے، اس کو قرآن نے ایک آیت میں سمیٹ دیا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یعنی ہم نے جس طریقے سے آدم اور نوح کا انتخاب کیا ایسے ہی پھر پوری آل ابراہیم کا انتخاب کر لیا۔ تو آل ابراہیم کے بارے میں خدا کا خصوصی قانون، بائبل اصل میں اس کی سرگزشت ہے ساری کی ساری، اور قرآن مجید محمد الرسول اللہ بحیثیت رسول جو جس مشن پر معمور ہے اس کی سرگزشت ہے۔ تو اس طریقے سے واقعہ وہی ہے، واقعہ میں سے کسی چیز کا انکار نہیں ہے، واقعہ ایسے ہی پیش آیا ہے، واقعہ حقیقت میں ماخذ استدلال بنا ہے تو غلط نہیں بنا، بننا ہی تھا، لیکن جب امام فراہی نے قرآن مجید کا یہ راز کھول دیا کہ وہ کیا چیز ہے، وہ کیا بات بیان کر رہا ہے۔ عام طور پر آپ قرآن مجید کا تعارف اگر پڑھیں پرانے لوگوں کے ہاں تو آپ کو کوئی اس کا شائبہ بھی نظر نہیں آئے گا، یعنی وہ قرآن مجید کے اندر جو ہدایت ہے اس کو نمایاں کر دیں گے، جو انسان کو قرآن مجید مخاطب کر کے بات کہنا چاہتا ہے اس کو نمایاں کر دیں گے، یعنی اس طرح کی چیزیں نمایاں ہوں گی۔ قرآن مجید اپنی ذات میں ہے کیا چیز؟ ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار، ایک سنت الہی کے ظہور کی داستان، اللہ تعالیٰ کی ایک خاص سنت کا ظہور ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک انسانوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے، اس معاملے کا ظہور ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ذریت ابراہیم کا انتخاب کر کے ایک ظہور ہوا ہے، اس ظہور کی سرگزشت بائبل ہے، پوری کی پوری سرگزشت ہے وہ بھی، یعنی اس کے اندر وہ کتابیں بھی آ گئی ہیں جو اس سارے عمل کے دوران میں نازل ہوئی ہیں، اور اس کی تاریخ بھی پوری بیان ہو گئی ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ یہود نے بیان کی ہے، وہ تاریخ کے اندر خرابیاں بھی ہیں، غلطیاں بھی ہیں، وہ اس وقت موضوع بحث نہیں، لیکن بائبل کو اس زاویے سے نہیں پیش کیا گیا اس سے پہلے۔ تو اس کے نتیجے میں اصل میں واقعہ وہی رہا، لیکن وہ اب ماخذ استدلال نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ کوئی انقلاب کا عملی نہیں ہے، وہ اسلامی شریعت کے کسی حکم کا نفاذی نہیں ہے، وہ سرے سے کوئی مذہبی عمل جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ ہے ہی نہیں، وہ تو خدائی عمل ہے، یعنی وہ اپنی ذات میں ایک خدائی عمل ہے جو اس موقع کے پر ہوا ہے، اور ہوا اس طریقے سے ہے، یعنی ہوتا تو ہمیشہ رہا ہے، نوح کے معاملے میں بھی ہوا، لوط کے معاملے میں بھی ہوا، سب کے معاملے میں ہوتا رہا ہے، یہاں ہوا ذرا مختلف طریقے سے ہے، تو اس وجہ سے اس کو سمجھنے میں غلطی لگی لوگوں کو۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں مکمل طور پر اصل میں سوچنے کا وہ انداز ہی تبدیل ہو گیا، بنیادی یہاں ہوا ہے۔ میں نے اسی وجہ سے آپ کے سامنے اس ماخذ استدلال کو پورا رکھ دیا ہے، مجھے اب اس کے اوپر سوائے اس کے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ سب ایسے ہی ہے، لیکن وہ کسی شرعی حکم کا صدور نہیں ہو رہا بلکہ ایک سنت الہی کا ظہور ہو رہا ہے۔ اگر مجھے تبصرہ کرنا ہو تو میں یہی کہوں گا، مثال کے طور پر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو یا ان سے پہلے مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کو، کہ آپ جس چیز کو انقلاب کا ماخذ سمجھ رہے ہیں یا جس چیز کو خلافت کے ظہور کا ماخذ سمجھ رہے ہیں یا عالمی حکومت کا ماخذ سمجھ رہے ہیں، وہ ان میں سے کسی چیز کا ماخذ بھی نہیں ہے، وہ تو اصل میں ایک سنت الہی کا ظہور ہے، اور وہ ہو چکا، اپنی آخری شکل میں ہو چکا۔ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے کہ جو آپ کے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، یا آپ اسے ماخذ استدلال بنا سکتے ہیں۔ تو ماخذ استدلال کی حیثیت ہی سے وہ سارا واقعہ چیلنج ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں اصل میں جو کام ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے۔ اب جب یہ چیلنج ہو گیا تو اس سے استدلال کی بھی گنجائش باقی نہیں رہی، سوائے اس کے کہ بحث ہوتی رہے گی اور لوگ اس کو ماخذ استدلال بناتے رہیں گے، اور میں یہ بتاتا رہوں گا کہ یہ
ایک سنت الہی کا ظہور ہے. اور میرا خیال ہے میں نے اس کی اتنی وضاحت کر دی ہے, اتنی توضیح کر دی ہے, اتنا اس کو بیان کر دیا ہے کہ سوائے اس کے کہ اب میں نے اشارات میں جیسے بتا دیا, اس کی مزید توضیح کی ان لیکچرز میں ضرورت نہیں ہے. یعنی صرف وہ زاویہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جس سے حقیقت میں یہ پیراڈائم شفٹ ہوا ہے, جس کے نتیجے میں ایک نئی دنیا وجود میں آئی ہے. اس کو پس منظر میں رکھ لیجئے. یعنی ماخذ استدلال اور اس پر یہ بنیادی تنقید, وہ تنقید اس واقعے پر نہیں ہے, اس واقعے کی نوعیت پر ہے کہ وہ حقیقت میں ہوا کیا ہے. میں اس کو کئی اسالیب میں بیان کر دیتا ہوں. کبھی اس طرح بیان کر دیتا ہوں کہ یہ ایک سنت الہی کا ظہور تھا, کبھی اس طریقے سے بیان کر دیتا ہوں جیسے کہ میں نے مثال کے طور پر میزان میں جب جہاد کا باب لکھا ہے تو اس میں بیان کیا ہے کہ یہ شریعت کا کوئی حکم نہیں تھا. کئی اسالیب میں اس کو میں نے کبھی منفی کبھی مثبت طریقے سے ادا کیا. پھر اس کی بڑی توضیح کی ہے, یعنی قانون دعوت میں کی ہے, وہاں پیغمبر کی دعوت کو, اس کے اثرات پھر آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گے. ایک طرح سے یہ شاہ کلید بن گیا ہے جس نے اس سارے معاملے کو کھول دیا ہے. اس نے بتا دیا ہے کہ ارتداد کے خلاف کارروائی کیوں ہوئی ہے. اس نے بتا دیا ہے کہ ارتداد کے بارے میں اگر کوئی روایت بھی ہے تو اس کا اصل موقع اور محل کیا ہے. اس نے بتا دیا ہے کہ شرک اور کفر کے خلاف کارروائی کی اصل نوعیت کیا ہے. یعنی وہ جتنی بھی چیزیں آپ نے اس بیانیے کے نکات کی صورت میں دیکھی ہیں, وہ اگر آپ غور کریں تو جس جگہ سے وہ ساری کی ساری صادر ہو رہی ہیں اس ماخذ کو یہ نقطہ نظر ہدف بناتا ہے اور اس کی نوعیت تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے. یعنی واقعے کو کچھ نہیں کہتا یا اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا یا اس کے کسی جزء کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں ارشاد فرماتا, بلکہ یہ بتاتا ہے کہ یہ سارا واقعہ ایسے ہی ہوا ہے, لیکن یہ واقعہ اصل میں کوئی انسانی عمل نہیں ہے اپنی ذات میں, یہ ایک خدائی عمل ہے. اور یہ خدائی عمل اس قانون کے مطابق ہوا ہے جس کو میں اب قانون اتمام حجت کہتا ہوں. آپ کے علم میں پھر اس کے بعد جب کچھ لوگوں نے, میرے اپنے احباب میں سے بھی اور میرے حلقہ احباب میں جو علماء ہیں جیسے عمار خان ناصر ہیں یا دوسرے لوگ ہیں, تو ان کی تحریروں میں جب ذریت ابراہیم سے متعلق سنت الہی اور اس میں کچھ اختلاط کی صورت پیدا ہونا شروع ہوئی, تو پھر میں نے ایک اور مضمون لکھا تھا خدا کے فیصلے کے عنوان سے. وہی میری کتاب مقامات میں ہے, جس میں پھر میں نے ان دونوں کو الگ کر کے بتایا. یعنی مثال کے طور پر سیدنا سلیمان علیہ السلام کا جو اقدام ہے ملکہ سبا کے خلاف, وہ بعض میرے اپنے احباب نے اس کو پلیس کر دیا اس قانون میں, تو میں نے یہ بتایا کہ نہیں, اس کا تعلق ایک دوسرے قانون سے ہے. یا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اقدام کو, یا جو تورات میں احکام دیے گئے ہیں فلسطین کے بارے میں, تو میں نے ان کو الگ کر کے بتا دی. اس کے نتیجے میں فلسطین کی خصوصی حیثیت, جزیرہ نما عرب کی خصوصی حیثیت وہ بھی نمایاں کے سامنے آ گئی. یعنی یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے بارے میں خصوصی احکام کیوں ہیں. اور بھی بہت سی تاریخی الجھنیں اس کے بعد صاف ہو گئیں. مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا, لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی اور وہ دیکھیں کتنے بڑے معاملے کا باعث بنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ایک بت کو بھی برداشت نہیں کر رہے. جزیرہ نما عرب پورے کو بھی آپ نے یہ کہا کہ جاؤ سب بتوں کو, سب استھانوں کو, سب کو توڑ دو جا کے. اور اس کے بعد صحابہ کرام باہر نکلتے ہیں اور کسی بت کو, کسی معبد کو, کسی مندر کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے. یہاں تک کہ وہ مصر کا مشہور واقعہ پیش آ گیا جس میں سیدہ مریم کے مجسمے کی ناک کاٹ دی گئی, غالباً سیدنا مسیح علیہ السلام کی. تو ہمارے مسلمانوں کے جو سپہ سالار ہیں جنہوں نے مصر فتح کیا ہے, انہوں نے کہا کہ تلاش کرو کس نے اس کو توڑا ہے. یعنی جو مکے میں اور جزیرہ نما عرب میں بت توڑ رہے ہیں وہ یہاں پر تلاش کر رہے ہیں کہ کس نے یہ حرکت کی ہے. اور جب وہ نہیں ملا تو مجمع سے نکل کے کہا کہ اس کے قصاص پہ میں اپنی ناک پیش کرتا ہوں. یعنی یہ ایک ہی دور میں دو رویے جب سامنے آ گئے تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنے واضح ہیں اس معاملے میں. حالانکہ وہ یہ کام وہاں کر کے آئے ہیں جزیرہ نما عرب میں. تو اس طرح بے شمار چیزیں جو تھیں وہ اپنی صحیح جگہ کے اوپر آ کر بیٹھ گئی اور یہ معلوم ہو گیا کہ ان کی نوعیت یہ ہے. یہ میں نے ایک اجمالی طریقے سے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ جوابی بیانیہ اصل میں وجود پذیر کیسے ہوا ہے, اس کا پس منظر کیا ہے, کیسے وجود پذیر ہوا ہے, اور اب یہ اپنی موجودہ شکل میں کیسے سامنے آ گیا ہے. تو اس کے بعد کچھ بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوگی علمی استدلال کو واضح کرنے کی. پھر کچھ جزوی چیزیں ہیں جن کی مجھے تشریح اس کو پڑھاتے ہوئے کرنی ہوگی. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ کوئی سوالات اب تک اس سارے پس منظر پر ہوں تو ان کو کر لیں تاکہ پھر آگے بڑھتے ہوئے ان کی تکرار کی ضرورت نہ پڑے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر. نبی اور رسول کا فرق سب سے پہلے مولانا اصلاحی. جی مولانا امام فرائی کے ہاں یہ اس فرق کے ساتھ نہیں نمایاں ہوتا. وہاں وہ
اس سنت الہی کو نبی ہی کہہ کے بیان کرتے ہیں. انہوں نے بیان کی ہے سنت. ہاں بالکل بیان کی. دونوں بیان کی ہیں. یعنی جو ذریت ابراہیم کے بارے میں خصوصی سنت ہے اس کو بھی بیان کیا ہے، لیکن آپ کو وہ ایسے نہیں ملے گی بیان ہوئی وہاں پہ. مثال کے طور پر قرآن کی کسی آیت کی تشریح کرتے ہوئے وہ ایک جملہ لکھ دیں گے کہ جس میں وہ کہیں گے کہ یہ اصل میں بنی اسرائیل کے لیے خصوصی قانون کا ظہور ہے، اس طرح کی بات. قرآن کا نظم اور اسالیب قاری صاحب نے اس کی اپریسیشن یا کوئی ریکگنیشن ہوئی آؤٹ سائڈ آف سب کانٹیننٹ؟ ابھی تو اس کا تعارف بھی نہیں پہنچا لوگوں تک، لیکن اب میرا خیال یہ ہے کہ لوگ توجہ کر رہے ہیں، بس زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے. مغربی دنیا کو تو سب سے پہلے غالباً مستنصر میری نے متعارف کرایا. انہوں نے اسی موضوع پر پی ایچ ڈی کی اور طبع طبائی کی تفسیر کا، سید قطب کی تفسیر کا، تفہیم القرآن کا تقابل تدبر قرآن سے کر کے بتایا کہ وہ نظم جس کو نظم کہا جاتا ہے وہ ہے کیا اصل میں. تو ایک پہلا تعارف تو ایک لحاظ سے مغربی دنیا میں، اس سے پہلے میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی کرایا ہو، لیکن اب بہت سے لوگ ہیں یہ بیان کر رہے ہیں. تو اب تک جو اس قسم کے متضاد واقعات ہسٹری میں ملتے ہیں کہ وہاں بت توڑ رہے ہیں اور یہاں پہ آ کے دفاع کر رہے ہیں، اس کو ہمارے جو علماء ہیں وہ کیسے اس کو ڈیفائن کرتے رہے ہیں کہ وہ کیا وجہ کیا تھی اس میں؟ ان کے ہاں جو عام طریقہ ہوتا ہے رسول اللہ کے زمانے میں جب ان کو یہ صورت پیش آ جائے تو وہاں عام طور پر وہ ناسخ و منسوخ کے اصول پر چیزوں کو واضح کرتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر اگر ان کو یہ مسئلہ پیش آ گیا کہ مکے میں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں درگزر کرو، اب درگزر سے کام لو، کوئی جواب بھی نہیں دیا جا رہا، مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کفو ہے دیکھ عمر القتال، تو اس طرح کی چیزیں ہیں، تو وہ اس کو کریں گے کہ اب یہ آیات جو ہیں یہ منسوخ ہو گئی ہیں مدینے میں آ کے. تو رسول اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو عام طور پر وہ ناسخ و منسوخ میں اس کو بیان کرتے ہیں. بعد کے زمانے میں جب یہ ہوتی ہیں تو اس کو پھر وہ مستثنیات میں بیان کرتے ہیں جو مصلحت مسلمین کو سامنے رکھ کے اختیار کی گئی. عام طور پر ایسا کرتے ہیں. یعنی اگر کہیں بحث کرنی پڑ جائے ورنہ صرف نظر کر لیتے ہیں. تو اسی وجہ سے دیکھیے نا کہ وہ بامیان کے جو بت تھے وہ صحابہ کرام کے زمانے، صحابہ کرام پہنچے ہیں وہاں پہ، اس وقت سے لے کے کسی نے نہیں چھیڑا ان کو. لیکن یہ جس وقت یعنی طالبان کے ہاتھ میں حکومت آئی تو اب کیا ہوا ہے، وہ بیانیہ جس کا میں نے آپ کو تعارف کرایا ہے وہ بیانیہ اب پوری طاقت کے ساتھ سامنے آیا ہے، تو پھر وہ ہدف بنا ہے. ابھی بھی داعش کے بارے میں آپ دیکھیے کہ وہاں پہ بہت سے اس طرح کے آثار کو وہ ختم کر رہے ہیں، جیسے نمرود جو مشہور شہر تھا اس کے آثار ہیں اور اس طرح کی بہت سی چیزیں. ان کے پاس آپ جائیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہی بات تو رسول اللہ نے جزیرہ نما عرب میں کہی تھی. ایسا یہ رسول کی سرگزشت انذار اور سنت الہی کے ظہور یہ دونوں ایک ہی استعارہ ہیں، ان میں کوئی ایک ہی چیز ہے. یعنی سنت الہی کا ظہور جب ہوا تو اس کے نتیجے میں اللہ نے کیا کیا، ایک رسول کو بھیج کر اتمام حجت کیا. اس اتمام حجت کے مختلف مراحل تھے، ان سے گزر کر جب نوبت وہاں پہنچ گئی کہ اب خدا اپنا فیصلہ سنائے تو وہ فیصلہ سنایا گیا. تو سنت الہی جس شکل میں ظاہر ہوئی وہ اصل میں ایک زاویے سے دیکھیے یعنی اللہ تعالیٰ کے زاویے سے تو اس کی سنت کا ظہور ہو رہا ہے، اور اگر آپ اس کو اس کے ظہور کے لحاظ سے دیکھیں تو ایک رسول یہ سارا کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. نظم قرآن کے بارے میں جس طرح آپ نے بتایا کہ حمید الدین بغدادی صاحب نے اس کی بالکل ایک نئی شکل دی، تو لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل پایا جاتا ہے یہ نظم قرآن کے بارے میں، مطلب اسلامی تاریخ میں بہت لوگ ہیں نظم کے وہ یعنی پہلے قائلین میں سے نہیں ہیں. نظم پر تو باقاعدہ تفسیریں موجود ہیں اس سے پہلے. سیوطی گیا ہے، زمخشری بہت جگہ جگہ توجہ دلاتا ہے. قرآن میں نظم کیسا ہے یہ دریافت ہی نہیں ہو سکا. ہے کیسا نظم، وہ جب تک قرآن کی زبان اس کے اسلوب کی یہ دنیا دریافت نہ ہوتی وہ دریافت ہو نہیں سکتا تھا، ممکن نہیں تھا. تو امام فرائی کا کارنامہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ قرآن میں نظم ہے، یہ تو بہت لوگ مانتے تھے. قرآن میں کیسا نظم ہے. عربی دنیا کے جو تمام عالم الازہر اور وہاں سے لے کے یعنی ان میں ہم نے کبھی کوئی ریسرچ ایسی نہیں ملتی جس میں اس نظم کے بارے میں ایٹ لیسٹ بحث کی گئی ہو کہ کیسا ہے. ابھی کوئی بہت یہ ویسے مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے
میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز ابھی ہے. اگرچہ متعارف ہو گئے تھے، یا میں نے بتایا کہ اقسام القرآن کو سب سے پہلے رشید رضا نے چھاپا ہے، جو ظاہر ہے کہ اس وقت عالم عرب کے سب سے بڑے عالم تھے. لیکن پھر یہ خصوصیت جو ہے نا عرب دنیا میں بھی ذکر ہوتا ہے. مطلب میں نے بہت سے ایسے آرٹیکل پڑھے سعودی عرب کے علماء بھی، یا جو دوسرے علماء ہیں، وہ جو ہے نا والذی ارسل رسولہ بالہدی، یہ والی آیت یا جو دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہیں وہ اس کو ذکر کرتے ہیں باقاعدہ. ایسا نہیں ہے کہ امام فرائی کا ذکر بھی ہوتا ہے بہت سی جامعات میں دوسری جگہوں کے اوپر، لیکن ابھی کو اس طریقے سے یہ نہیں ہوا کہ انالیسس ہو گیا. اور میں جب پہلی مرتبہ میرا خیال 2008 میں یا 2007 میں گیا تھا، دوحہ گیا تھا، تو وہاں میں ڈاکٹر یوسف قرضاوی صاحب سے ملنے کے لیے یونیورسٹی میں گیا. تو یونیورسٹی میں جو ادبیات اور عربی ادب کے شعبے کے سربراہ تھے ان سے بھی ملاقات کی میں نے. تو وہ انہیں بڑے شوق سے جب معلوم ہوا ان کو کہ میں مولانا امین حسن کا شاگرد ہوں، تو مولانا فرائی کا ذکر کرتے ہیں، ان کا میں نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں. تو اس طرح ہے، لیکن ابھی پوری اپریسیشن نہیں. وہ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ ان سے متعارف ہو گئے اور جو ان کا غیر معمولی احترام کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، جیسے مولانا ابوالکلام آزاد ہیں یا مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی ہیں، وہ بھی وہ ایسا نہیں تھا کہ چیزیں بالکل آخری درجے میں پہنچ گئی ان کے زمانے میں. وہ بھی اصل میں ان کے پوری میتھڈالوجی کو اپریشیٹ نہیں کر سکے کہ وہ کیا چیز ہے. ان کو بھی جو روشنی محسوس ہو رہی ہے وہ ایک غیر معمولی شخصیت کا جو علم ہے، جس درجے میں وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں یا جہاں سے دیکھتے ہیں اس میں محسوس ہو رہی ہے. ابھی نتائج اس طریقے سے متاثر نہیں کر رہے لوگوں کو. میں نے مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی سے پوچھا یہ اپنے طالب علمی کے زمانے میں، تو میں نے کہا کہ آپ نے بہت ان کے تعریف کی، ان کی ریویو کیا، تو آپ ان کا جو نظم کا تصور ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرا اپنا ایک نظم کا تصور ہے. وہ میں نے تفہیم القرآن میں واضح کر